گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ اب جب قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو دنیا میں کیوں مرتا ہے اس مذہب کے بنا کے پیچھے؟ کیوں تفرقے کرتا ہے؟ کیوں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ کب تک جہالت کی غلاظتوں میں سکتے رہو گے میرے مسلمان بھائیوں؟ کب تک یہ جہالت کی تاریکیاں تمہیں جہنم کی طرف ڈھکیل رہی ہیں؟ اللہ کی قسم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع کی طرف نشاندہی کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو اچھی طریقے سے آپ تک پہنچانے، آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو روشنی ہے. روشنی سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچتا ہے وہاں اجالا ہوتا ہے، اندھیرے، تاریکیاں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی. آپ کے دور میں بھی بہت سارے اندھیرے تھے، کچھ اجالے بھی تھے جو معاشی طور پر اور دنیاوی طور پر، لیکن دینی طور پر مکمل طریقے سے پوری دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. خود مکہ مکرمہ، جہاں پر جس سرزمین پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کو نبوت کے تاج سے 40 سال کی عمر میں نوازا گیا، اس وقت جب آپ نے دیکھا تو آپ کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمتیں ہی ظلمتیں تھیں. کس اعتبار سے؟ کہ جس اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تھا، جس اللہ نے لوگوں کو زمین اور آسمان کی نعمت عطا فرمائی، جس آسمان نے صحت، تندرستی، روح، جان، جسم، ہر چیز کی نعمتوں سے جس اللہ نے لوگوں کو مالا مال کیا تھا، اس اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور ان کی پوجا اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے فریاد کرتے تھے، ان سے استغاثے کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اپنی آل اولاد مانگتے تھے، ان سے نفع مانگتے تھے، نقصان سے دوری طلب کرتے تھے. کوئی بھی بات ہوتی تو اپنے بتوں، ان اندھے، گونگے، بہرے، بے جان، جس میں کوئی جان نہیں، جن کو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، ان سے وہ پوچھتے تھے. یہی نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک تھا، ایک ایسی جہالت تھی جو جہالت کی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اتنا بڑا قہر تھا یہ جہالت، ایک جہالت تھی، یہ اللہ سے دوری تھی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے،
اس کی عزت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، جاروب کشی بھی کرتے تھے، غلاب بھی چڑھاتے تھے، جھاڑو برتن بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، مینا بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، عرفات بھی جاتے تھے۔ وہ ایسے کفار تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کی تاریکیوں میں، شرک اور خرافات کی جہالت کی اندھیروں میں ٹامکٹویاں مار رہے تھے، اندھیروں میں ٹامکٹویاں مار رہے تھے، اس جہالت کو مٹانے کے لیے۔ یہ تو یہ جہالت تھی۔ اخلاقی طور پر جہالت کا عالم یہ تھا کہ شراب نوشی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، شراب، جناب علی، سود کھانا، ظلم، زیادتی، قتل، غارت گری، یہ تمام سب غرض آج سماج کے اندر جو کچھ بھی برائیاں آپ دیکھ رہے ہو، بلکہ آج کل کے زمانے میں موٹی موٹی جو برائیاں جن میں آج لوگ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں ان برائیوں کے کرنے میں، آج اپنے سماج میں آپ زناکاریاں عام ہیں، شراب کی بھٹیاں گلی کوچوں محلوں کے اندر بک رہی ہیں، قتل، ظلم، غارت گری، یہ تمام سب چیزیں بھی عام ہیں، ہر بڑا چھوٹے کو ختم کرنے کے در پہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ تمام سب برائیاں جو اس زمانے میں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ برائیاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جہالت تھی، یہ جہالت کی تاریکیاں پوری دنیا میں تھیں۔ تو جہالت ایک ایسی بلا ہے، جہالت ایک ایسی تاریکی ہے، جہالت ایک ایسی ظلمت ہے، نہ جاننا ایک ایسا قہر ہے، لا علمی ایک ایسا ظلم ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، جس اللہ نے اسے زندگی بخشی، جس اللہ نے اسے سب نعمتوں سے نوازا، جس مالک و مولا نے سورج جیسا ایک روشن جو ہے روشنی عطا فرمائی، رات اور دن جس اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، کھانے پینے کی چیزیں، زمین آسمان، ہوا، آگ، پانی، جس سے آج ہم زندہ ہیں، بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام سب نعمتیں اللہ نے یہ سب نعمتیں اللہ نے بنائی۔ اسی اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر بنانے لگے، دوسروں کو ساجیدار بنانے لگے، یہ بھی بیٹا دیتے ہیں، یہ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ بھی نفع پہنچاتے ہیں، ان کو بھی پکارو، حالانکہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس نے بے جان ہے، وہ جان نہیں ہے اس کے اندر، وہ بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی، اس کی آنکھیں خود اس بندے نے بنائی ہیں، چاہے مٹی سے بنائی ہو، چاہے لکڑی سے بنائی ہو، چاہے پتھروں کو کاٹ کے بنایا ہو، چاہے کھانوں سے بنایا ہو، چاہے جس چیز سے بھی بنایا، بہرحال بے جان ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جہالت تھی، ان کی جہالت تھی، جس کی وجہ سے وہ اس بڑی تاریکی قہر کے اندر اور اس طرح سے اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ کے اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، یہ سارے معبود جھوٹے ہیں۔ یہ سارے معبود کون ہیں؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ سارے معبود جھوٹے ہیں، لیکن آپ نے صرف اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، کفار سمجھ گئے، کفار کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے، ارے یہ تو ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے کسی کے معبود کو برا نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے معبود کو برا نہیں کہا، بلکہ جو ایک معبود حقیقی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایک معبود کی عبادت کرو جس نے تم کو، تمہارے بڑوں کو، سب کو پیدا کیا، پالنہار ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت۔ یہ دیکھیں اللہ بتا رہا ہے، سب سے پہلا حکم ہے قرآن کا، یہ انسانیت کے نام یہ سب سے پہلا حکم ہے، جہالت کو مٹاؤ، جہالت کو دور کرو، اپنے آنکھوں سے جاہلیت کے پردوں کو ختم کرو۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی تم کو کس نے بنایا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ اور پیر کس نے بنائے ہیں۔ اتنے جاہل ہو تم، اتنے ان پڑھ اور گنوار ہو، اتنے بڑے عقل مند بنتے ہو، لیکن تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں کہ آسمان کس نے بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کس نے اتارا، تجھ نے آسمان سے پانی اتار کر کے غلے کس نے بنائے جس کو تم بھی کھاتے ہو، تمہارے حیوانات، جانور سب کچھ کھاتے ہیں، تم کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ پہلا حکم ہے قرآن کا، سورہ فاتحہ سے لے کر کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پورا پڑھتے جائیے، پہلا حکم ہے یا ایھا الناس، سارے دنیا کے لوگوں کو پہلا پیغام، میسج اسلام دے رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ حکم تھا۔
اللہ کے نبی نے شراب پینے کا تو حکم نہیں دیا، زناکاری کرنے کا حکم تو نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کسی کے معبود کو برا نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا بس اپنے معبود کی، اپنے مالک کی، رب کی عبادت کرو۔ بلبلا گئے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے فلاں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے اتنے نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جو انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے وہی ان کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی تاریکیاں ہر دور میں رہی ہیں، آج بھی وہ تاریکیاں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہیں۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں فرق ہو جاتا تھا، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ بندہ تاریکیوں میں ہے تو یہ کافر ہے، یہ بندہ اس سے الگ ہے، نہیں مانتا ہے، الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کلمے کا یہ پڑھنے والا ہے۔ پہلے زمانے میں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا تھا، آج کے زمانے میں مشکل ہو جا رہی ہے۔ جہالت نے ہمیں اس قدر اپنے دائرے میں، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تاریکیوں نے ایسا گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ آج ہم مسلمان خود جاہل بنے ہوئے ہیں، ہم خود تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ہم خود ظلمتوں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ہمیں خود اپنے دین اسلام کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا میرا خطبہ یہی ہے کہ جہالت کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ جہالت مٹاؤ، اس جہالت کے دلدل سے نکلو، اس جہالت کی تاریکی کو علم کی روشنی سے منور کرو، اجالا کرو۔ کون کرے گا؟ اللہ نہیں آنے والا آسمان سے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اندر سے جہالتوں کی تاریکیاں ختم کرو، جہالتوں سے نکال کر اجالوں میں لاؤ۔ اجالا اسلام جو روشنی ہے، اجالا ہے، امن و شانتی کا گہوارہ ہے، اللہ کا جس نے تم کو، اس اللہ نے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا۔ ارے جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس خالق و مالک کی عبادت اور پوجا کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم سادھارن منشیہ بن سکو، بہترین انسان بن سکو۔ مشرک بہترین انسان نہیں ہوتا، بدترین ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو بھی شرک کرتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا ہو یا بے کلمہ ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مشکل کشا حاجت روائی کے لیے غیر اللہ کو پکارنے والا ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والا ہو، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ محبت نہیں ہے، محبت کا نام، زنا کا نام محبت مت دو، بدکاری کا نام، طوائف کا نام گرل فرینڈ دیا ہوا تم نے۔ گرل فرینڈ کہہ کر کے وہ فاحشہ، وہ زانیہ، وہ طوائف پاک باز نیک صالح نہیں بن سکتی۔ تم کچھ بھی نام دے دو، شراب کا نام تم وسکی ٹھرا کہو، شراب کا نام جیون دان کہو، آب حیات کہو، تو وہ آب حیات نہیں ہے، وہ حرام ہے تو حرام ہے۔ ناچنے گانے میراثیوں کی اولاد کھجڑوں پھسروں کو تم اسٹار کہو، نجوم کہو، ستارے کہو، ستارے نہیں ہو جاتے تمہارے کہنے سے، تمہارے نام دینے سے۔ شیطانی نام ہے یہ، شیطانی نام۔ نیک اور صالح لوگ جو ہیں، بیچارے جو نمازی ہیں، شرک سے بچے، انہیں ملا جی کہتے ہیں، یہ بھی شیطانی نام ہے، تمہارا دیا ہوا نام ہے۔ شیطان نے تمہیں ذلیل کو تمہاری نظروں میں بڑا بنا کر، بڑے کو ذلیل ثابت کرنے کے لیے یہ گندے گندے القاب دیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو مشرک ہوتے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، بدترین مخلوق، بدترین مخلوق، گندگیوں میں، غلاظتوں میں، سڑی گڑی چیزوں کے اندر کیڑے ہی کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو مشرک ہوتا ہے ان کیڑوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کو سب سے پہلے ان بدترین مخلوقوں کو بہترین مخلوق بنانے کے لیے، ان بدترین انسانیت کے دلدلوں میں سسکنے والوں کو انسانیت بہترین انسان بنانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس جہالت کی تاریکی سے نکالیں تم اور ہم نکالیں، لیکن ہم خود کلمہ پڑھ کر کے
दरगाहों पे पड़े हैं, दुर्गाओं पे पड़े हुए हैं, मोहब्बत इश्क नबी रसूल के नाम पर। ऐसे ऐसे बहरूपी आपके समाज और माशरे में हमारे हैं कि अलमा वल हफीज। कहां जाएंगे आप अपने अमल और अपने ईमान के जिम्मेदार हैं। आप खुद जिम्मेदार। आप नहीं इल्जाम दे सकते हमें फलाने मौलवी ने गुमराह किया, हमें फलाने मौलवी ने गुमराह किया। अल्लाह पूछेगा तुमको हमने दिमाग नहीं दिया था, आंखें नहीं दी थी, कान नहीं दिए थे, दिल नहीं दिए थे? अलम यातिकुम नज़ीर, अल्लाह से डराने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं आया था? जब जहन्नम में जाओगे, ठोके जाएंगे जहन्नम के अंदर, जब भेजे जाएंगे तो दारोगा जहन्नम पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का डराने वाला, अल्लाह से डराने वाला नहीं आया था? कालू क़द जाअना नज़ीर, बला क़द जाअना, कहेंगे ये जहन्नम हाँ आया था। फ़कज़्ज़बना, हमने झुठला दे। जाओ, ये वहाबी की बात है, हमारे मौलवी साहब है, हमारे इमाम साहब है, हमारे मुफ्ती। अबे ये तेरा इमाम, तेरा मौलवी, तेरा मुफ्ती, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, जनाजे की नमाज पढ़ाकर 4 मीटर का कपड़ा भी अपने कुर्ते के लिए वापस ले जाएगा, तेरी बख्शिश नहीं करवा सकता। न कुरान खानी से बख्शिश होगी, न तीजे से होगी, न दोयम से होगी, न सोयम से होगी, न चालुम से होगी, न साल से होगी, न किसी से नहीं होगी, न नियाज से होगी, न फातिह से होगी, अल्लाह की कसम न मज़ारों पे चादर चढ़ाने से होगी, न दरगाहों से होगी। कोई भी ये दरगाही, मज़ारी, कबूरी, तुम्हारा बाल, तुम्हें एक ज़र्रा बराबर भी नफा नहीं पहुंचा सकता है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर के एक छिलके के बराबर भी इनको अल्लाह ने मिल्कियत नहीं अता फरमाई। जहालत में सिस्कियां मत लो, निकलो जहालत से। इस्लाम तुम्हें आवाज देता है, इस्लाम तुम्हें पुकारता है, इस्लाम रोशनी है, इस्लाम इल्म है। इल्म हासिल करो अपने दीन के बारे में। तुम्हें तो नमाज पढ़ने का, वजू में तुमने हजारों फितने बर्पा किए हुए हैं, नमाज में तुमने हजारों बर्पा किए हुए हैं। तुम्हें नमाज का सलीका नहीं, अल्लाह के बंदो, तहारत पाक गुस्ल करने का भी ढंग और तरीका नहीं। कहां हो तुम? कैसे तुम्हारी हमारी बख्शिश हो सकती है? ये बताओ जरा। हम कैसे अल्लाह के महबूब बन सकते हैं? इन मौलवी तुमको बनाएगा, ये मुल्ला तुमको बनाएगा, ये मौलवी नाम, पीर भगाड़े नाम के ना तुमको अल्लाह के जन्नत में ले जाएंगे? हिंदुओं काफिरों की तरह बदतरीन मखलूक बनते जा रहे हैं। उनके साधु संतों ने जैसे उनको गुमराह किया है, गूंगे बहरों के सामने उनको ले जाके झुकाया है, ऐसे मुल्लाओं ने, मौलवियों ने, पीरों ने तुम्हें मुर्दों के सामने ले जाके उनके जबी पर, उनके चौखटों पर तुमको, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बीवियों को नचाया और तुम नाच रहे हो। वो जन्नती दरवाजा बनाकर हैं, जूते खा रहे हो, चप्पल खा रहे हो। मैंने जन्नती दरवाजे के मंजर देखे, अल्लाह की कसम, पुलिस चप्पलों से मार रही है, पर पुलिस चप्पलों से मार कि जन्नती दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे, जन्नत में चलाएंगे। वाह, क्या तुमने दीन को मजाक बनाया हुआ है? दीन का इल्म हासिल करो, जहालत को मिटाओ। देखा देखी इस्लाम मत कबूल करो, और न देखा देखी नमाज पढ़ो, न देखा देखी अकीदा रखो कि हमारे बाप दादा तो यही करते थे तो हम भी करेंगे। हमारे बाप दादा तीजे दोयम स्वयं चहलुम ताजिए शद्दे अलम चबूतरे पूछते थे, ख्वाजा साहब, गली ज़बान साहब, अब्दुल कादिर जिलानी साहब, दरबारी साहब, हजवेरी साहब, अजमेरी साहब, पाक पटल साहब, यहाँ जाते थे, चिल्ले मारते थे, यहाँ जाते थे, चादर चढ़ाते थे, यहाँ मुर्गा चढ़ाते थे। हम भी यही करेंगे, हमारे बाप दादाओं का दीन है। इस्लाम किसी के बाप दादा की मीरास नहीं है। इस्लाम किसी के बाप दादा की मीरास नहीं है। इस्लाम अल्लाह का दीन है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। कब तक जहालत की गलाज़तों में सिसकते रहोगे मेरे मुसलमान भाइयों? कब तक ये जहालत की तारीकियां तुम्हें जहन्नम की तरफ ढकेल रही है? अल्लाह की कसम, सुधरो। दुनिया पाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए तुमने अपना वतन छोड़ा, 7 समंदर पार सऊदी अरब में आ गए। तो शिकम के लिए, इस पेट जहन्नम के लिए जो सड़ जाएगा, मरने के 5-6 दिन के बाद इसे कीड़े मकोड़े घुसकर तुम्हारे एक एक हड्डियों को चूस लेंगे। और वो दीन जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, उस दीन को तुमने हकीर समझा हुआ है। अरे तुम एक छोटा सा सामान किसी मार्केट में जाते हो लेने के लिए, मेड इन जापान ढूंढ रहे होते हो, ओरिजिनल, तो चारों तरफ से पलट कर, उलट कर, देख कर, पूछ कर, अपने दोस्त को भी ले जाकर, पढ़ना नहीं जानते हो तो दोस्त को भी ले जाते हो, भैया चल, मुझे कल सफर करना, मेरी फ्लाइट है, मुझे बता जरा, मुझे जापान कहां लिखा है मुझे नहीं मालूम,
پوچھتے ہو یہ جاپان کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے، پڑھا ہوا بتاتا ہے، تب تمہیں یقین آتا ہے اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ اسلام تم نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس کو تم نے معمولی سمجھا ہوا ہے؟ نقلی نوٹوں کو بھی ایک دفعہ دو دفعہ مشینیں پر ایجاد ہوئی ہیں، ان میں ڈال ڈال کر 500 کے نوٹ چیک کرتے ہو کہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، اور دین کو تم نے بس ہر ایرو گہرو نتھو خیرو جمن سبراتی پگڑ باندھا ہوا، لمبی ماتھے پر کالا ٹیکا لگایا ہوا، اس کو تقوی کی علامت سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، ماتھے پر کالا ٹیکا یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ ریاکاری دکھاوا نہ کرو، اسلام یہ نہیں پسند کرتا ہے۔ ماتھے چٹائیوں پر رگڑ رگڑ کر کالا کیا ہوا تم نے اپنی جبینوں کو، پیشانیوں کو، بتاتے ہو کہ ہم بڑے نمازی ہیں، دنیا کو سکھاتے ہو بڑے نمازی ہیں، اور جس کے نمازی جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے بیچارہ، اس کے پیشانی پر کہیں کوئی دھبا دھپی نظر نہیں آتا، وہ نمازی نہیں ہے۔ ریاکاریاں نہ کرو، اسلام دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ جہالت ختم کرو، جہالت ہے جہالت، علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلا اقرأ پڑھو، سیکھو اپنے دین کو، تحقیق کرو، کیونکہ تمہیں اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ جہالت نہیں ہے آج چوکوں پر چوراہوں پر، پچھلے ہفتے کی بات ہے محترم، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے، کھجڑے خسروں سے بھی بدتر ڈی جے عید میلاد النبی کے نام پر جو تم نے ناٹک بازیاں کی ہیں۔ اسلام ناٹک بازی کا نام نہیں ہے، ڈرامے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ زندہ حقیقت ہے جس کی جڑیں اس زمین کی آخری سطح سے لے کر کے، اور جس کی شاخیں آسمان میں عرش سے ملی۔ اسلام کو کوئی اسی لیے ہلا نہیں سکتا، اور تم برباد ہو جاؤ گے، بے غیرت بے زید جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بہت سارے لوگ، یہ جہالت نہیں ہے، روڈوں پر چوکوں پر چرواہوں پر ناچ رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی گنبد کی تصویر، یہ گنبد کس نے بنایا؟ ہم نے، تم، کس نے بنایا؟ صحابہ نے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا حکم دیا؟ کس نے اس گنبد کے بنانے کا حکم دیا؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، طلحہ نے، زبیر نے، عثمان نے، کس نے کہا؟ تم نے اسے دین سمجھا ہوا ہے؟ جو بے دینی ہے وہ دین بنایا تم نے، جس کا اسلام میں کہیں نام و نشان نہیں۔ تم نے محبت رسول کا نام، یہ بدعت اور خرافات محبت رسول ہے، یہ محبت رسول کا نام دیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ لعنت رسول ہے، رسول کی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے ہماری تمہاری۔ اللہ سے ڈرو، یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل ہے، یہ دین ہے۔ سود کھاؤ دین ہے، بولو عید میلاد النبی تعزیے اور شدے اور علم اور ازار و مزار پر کسی کی بہو بیٹیوں کو گھورو، زنا کرو، بدکاری کرو، دین ہے۔ اور مجھ سے کوئی ان تمام سب چیزوں کے بارے نہ پوچھے۔ نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کرتے، معاف کیجئے گا، یہ سب دور سے میں گزر چکا ہوں، سب سے بڑا مجاور رہا ہوں میں۔ مجھے نہ کوئی کسی شرافت اور کسی کے تقوی اور ولایت کی بات کرے میرے سامنے، یہ سارے ننگے نظر آتے ہیں حمام کے اندر۔ جس کا توحید صحیح نہ ہو، جس کا ایمان صحیح نہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی ایک نماز بھی درست نہیں ہو سکتی، اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا ایک حج بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا ایک عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں قبول ہوگی، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح عقیدہ جب تک نہیں ہوگا، میں کل مدینہ منورہ میں تھا، الحمدللہ دل میں آیا، کل چلا گیا رات کو، پرسوں فجر کی نماز پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی۔ عشاء کے بعد 10:30 11 بجے نکلا وہاں سے حائل کے لیے، اتنی بھیڑ، اللہ، میں نے کہا یہ کتنی بھیڑ ہے؟ بولے شیخ یہ بھیڑ کیا ہے، اس سے پہلے ہفتے میں اس کے ڈبل تھے، یہ تو 25% رہ گئے، 75 چلے گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ ربیع الاول، ہم نے کہا نبی کی
वफात का जश्न मनाने आए थे ये मरदूदे? किस लिए आए थे? जिस नबी ने कहा अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद, मेरे बारेगाह मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को वसन न बनने देना कि उसकी पूजा। जिस नबी ने मना किया है, उस नबी के दीन का मजाक मोहब्बत का नाम लेकर, कोई इंडोनेशिया से आ रहा, कोई फिलिपाइन से आ रहा, कोई इंडिया से आ रहा, कोई पाकिस्तान से आ रहा, कोई यहां खड़ा हुआ कोई फोटो बना रहा, कोई गुंबद के साये की बात कर रहा है, कोई गुंबद के साये के खतरे की बात कर रहा है, कोई कुछ। यह मोहब्बत रसूल है। नबी की वफात हुई, नबी की जनाजा की नमाज पढ़ी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक की लाशें मुबारक आपकी उसी हुजरे आयशा रजी अल्लाह अन्हा के अंदर रखी हुई, सहाबा रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, और तू जश्न मना रहा बेगैरत। तेरी अम्मा मरे, तेरा बाप मरे, और तू ढोल बजाए, ताशे बजाए, भंगड़े बजाए, डीजे बजाए, उसका जुलूस निकाले। तेरी अम्मा का जुलूस कोई निकाले, तुझे अच्छा लगेगा? ये जहालत नहीं तो और क्या है? बोलो, जहालत खत्म करो मुसलमानों, जहालत पूरी। मैं दीन इस्लाम के अकीदे की जहालत की बात करूं। नमाज के अंदर कितनी जहालत है तुमने? ये सैकड़ों लोग बैठे हैं, सैकड़ों किस्म की नमाजें पढ़ रहे हो। कोई यहां बांधा हुआ है, कोई यूं करा हुआ है, कोई यूं बांधा हुआ, कोई यूं बांधा हुआ, कोई यूं। क्या है तुमने? क्या तुम्हारे 10 रसूल हैं क्या? कितने दीन है इस्लाम के अंदर? अल्लाह ने कितना दीन तुमको दिया है? कोई नमाज पढ़ता है, अंगूठे से ही कान छूता है, यहां जब तक छुएगा नहीं, जब तक उसकी रकात बेचारा सोचता है हम नमाजी भी नहीं। तुम्हें पता है अल्लाह के नबी कैसे हाथ उठाया करते थे? क्यों नहीं सीखते हो दीन को? क्यों नहीं इस जहालत को खत्म करते हो? क्यों अपनी इबादतों को नालियों में, गंदे नालियों में फेंक रहे हो? क्यों? कहां भटक रहे हो तुम? तुम्हें शैतान कहां लेके जा रहा है? तुम्हें समझ नहीं आती अल्लाह का दीन कहां है, अल्लाह का दीन कैसे मिलेगा, को किससे लेना है? हम खुद बेगैरत हो चुके हैं, हम बेअमल हो चुके हैं, हमें दीन से मोहब्बत नहीं है, झूठे हैं हम, मुनाफिक हैं हम, दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं। शादी होगी, ब्याह होगी, नमाज होगी, हर जगह बदकारियां, हर जगह दिखावा और रियाकारियां हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। 30-30 बरस, 40-40 बरस इसी सऊदीया के अंदर रहते हैं, यहां के खैरात, यहां के नेमतों को कमा के खाते हैं, अल्लाह की नेमतें खाते हैं। खुद देखते हैं कि ये सऊदी कैसे नमाज पढ़ता है, सऊदी कैसे रहता है, तमीज नहीं आती है। वहाबी है, बेवहाबी है, यह वहाबी है। मर गया मरदूद ना फातिहा ना, सबको मालूम, फातिहा ना, हाँ देखो ये कहा, सबको मालूम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 5 वक्त में हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़े, इमाम के पीछे हम हम फातिहा पढ़े, नफिल में हम पढ़े, जुमा में हम पढ़े, ईद में, बकरीद में सब पढ़े, जनाजे में हम फातिहा पढ़े। हमारी नमाज ना हो बगैर फातिहे के, और ये खानों पे फातिहा पढ़ रहा। तुमको लगाया किधर है? नमाज से निकाल कर नमाज में फातिहा पढ़ोगे? अबे तुम्हारे मुंह में अंगारे रखे जाएंगे। पढ़ना नहीं, हमारे इमाम का मना है, हमारे इमाम ने मना किया। कौन सा इमाम है तेरा बेगैरत? किस इमाम की बात कर रहा था? इमाम आजम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने दुनिया वालों को पता नहीं किसको इमाम बना करके उसकी पूजा शुरू की, परस्ती शुरू की। तौबा करो अल्लाह से, जहालत मिटाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। जहालत दूर करोगे, मिटाओगे, सही इस्लाम का दीन सीखोगे। ये सऊदी अरब में मौजूद है, खुल्लम खुल्ला मैं बता रहा हूं। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज यहां दीन है, अच्छाइयां बुराइयां हर जगह मौजूद है, लेकिन जहां तक तौहीद की बात है, ईमान और अकीदे की बात है, रब्बे काबा की कसम है, सऊदी अरब के अंदर जो मौजूद है कायनात में कहीं मौजूद है। शुक्र करो अल्लाह का। वर्जिनल ग़िज़ाएं खाते हो, बेहतरीन चावल खाते हो, बेहतरीन फ्रेश माल सऊदी अरब के अंदर आता है, आप और हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेश दीन जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से आया है, इसे लेते हुए हम क्यों हिचकिचाते? पता है, शैतान बैठा हुआ दिमाग, उधर मौलवी बैठा हुआ है तुम्हारे हमारे मुल्कों के अंदर। अबे पैसे ले लेना, मौलवी वहां का दीन नहीं माना, वो फलाने मजहब के हैं, वो हम भी अपने मजहब के माने, वो भी अपने मजहब। कब्र में जाओगे तुमसे पूछा जाएगा तुम शाफई थे क्या? पूछा जाएगा तुम शाफई थे, पूछा जाएगा। हनफी थे, पूछा जाएगा। वो जो मुनकर नकीर आएंगे पूछेंगे,
انت حنفی ولا شافعی ولا مالکی ولا حنبلی ولا قادری ولا چشتی ولا نقشبندی ولا سہروردی؟ پوچھے گا؟ بولو، مولوی سے پوچھو۔ ابے جب قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو دنیا میں کیوں مرتا ہے اس مذہب کے بنا بنا کے پیچھے؟ کیوں تفرقے کرتا ہے؟ کیوں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے؟ وہاں پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کس کی عبادت کرتا تھا؟ درگاہ کی، مزار کی، شدے کی، علم کی؟ کس کی؟ کس کو مشکل کشا کہہ کے پکارتا تھا؟ کون تھا تیرا پالنہار؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، رفاعی، سدی، فدی؟ کون سا دین ہے؟ اللہ نے کون سا دین ہم کو تم کو دیا ہے؟ بولو۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام۔ من نبیک، ہے تیرا امام کون تھا؟ تیرا نبی کون تھا؟ بولو گے امام ابو حنیفہ ہمارے امام تھے، امام شافعی ہمارے امام تھے، امام احمد بن حنبل ہمارے امام تھے؟ بولو گے؟ یہ جواب ہوگا؟ کمر توڑ کے جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے، اللہ کی قسم بتلا رہا۔ وہاں پوچھا من، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تب کہو گے محمد ہمارے امام، محمد الرسول اللہ ہمارے امام، ہم ان کی اتباع کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ اور جب نہیں کرے رہو گے جھوٹے جھوٹے باتیں، جھوٹی جھوٹی لبوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دل کے اندر کسی اور کی محبت۔ علم حاصل، جہالت کو مٹاؤ۔ آج کا موضوع یہی تھا میرا، جہالت مٹاؤ۔ میرا سمجھ میں بات آ گئی؟ بولو۔ علم حاصل کرو گے؟ اپنے بچوں کو علم حاصل کرواؤ گے؟ کس سے؟ یہ بھی بتاؤ کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ گل میں، گلشن میں، گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ شیطان مختلف طور طریقوں سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن دھوکہ کھائے گا وہ بندہ جس کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا، پہچاننے کا آلہ نہیں۔ مارکیٹ میں آپ گئے سونا خریدنے کے لیے اور آپ کے پاس سونے کے پرکھ کے لیے کوئی کسوٹی نہیں ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو؟ ورجنل سونا لا سکتے ہو؟ بولو نہیں، دھوکے پہ پڑ جاؤ، ہر پیلا تو آپ کو سونا نظر آئے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے شیطان جو وعدہ کر کے آیا ہے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کسوٹی دی ہے پرکھنے کے لیے، کھرا اور کھوٹا پرکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک کسوٹی دی ہے۔ وہ کسوٹی میں آپ کو دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ ہینڈ اوور کرتا ہوں آپ کے دماغ، تاکہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے میں کہہ سکوں کہ بار الہ تیرے نبی نے جو کسوٹی دی تھی، تیرے نبی کی امت کو میں نے وہ کسوٹی سونپ دی تھی۔ نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میری امت کے لوگوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے لن تضلوا، لن ان عربوں سے پوچھو، لن ہرگز ہرگز کبھی بھی نہیں گمراہ ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ بولو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رب کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، آگے جنت نشان سیدھے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلے جاؤ، جنت کی راہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں جو راستے جا رہے ہیں، یہ مذہب و مذہب و مذہب، لا تتبعوا، ان کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیوں؟ پھر تم ٹکڑے 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 ہو جاؤ گے، سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے اسی بات کی وصیت کی ہے، وصیت نصیحت کی ہے۔ یہ کیسے؟ تو دو چیزیں ہیں، کون سی چیزیں؟ کتاب قرآن میں دیکھو تمہارا دین ملے گا، اور کہاں دیکھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں۔ سوچو ظالم شیطانوں نے اس صحیح حدیث میں بھی ضعیف اور گڑھی ہوئی باتیں ملا ملا کے رکھی۔ شیطان اس طرح گمراہ۔ میرے عزیزو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ زندگی کے کس موڑ پر کب کوئی بچھڑ جائے،
کب کوئی چلا جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے یہ دل کی آواز ہے تمہارے تک پہنچا رہا ہوں۔ دل میں آئے مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی تو جنت بناؤ، جہنم سے تو دور ہو، اپنی آل اولاد کو تو سدھارو سمجھو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں راہ ہدایت کی رہنمائی عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے دوریوں کے راستے بھی بتلائے اور جنت کے راستے بتلا کر اس راستے سے ہمیں جنت میں پہنچائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفایابی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی رزق میں روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے زندگی ہماری زندگیوں کو خوشحال بنائے، ہمارے اللہ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں دکھ درد آئے اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے، ہمارے آل اولاد کو نجات عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، اللہم ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما مولا، اے اللہ ہم سب کے صفوں میں دلوں میں محبت اور آپس میں اتفاق اور آپس میں شفقت عطا فرما مولا، اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا مولا، ہماری آل اولاد کو نیک اور صالح بنا مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔